والے، ایک نظر قرآن والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابك يوم الجزاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی تھی خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، کریم کا سزا مالک مولا پروردگار الہ العالمین۔ آج شہر رائے پور چھتیس گڑھ کی راجدھانی سے علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کا سفر مولا یہاں سے روانہ ہو رہا ہے حرمین شریفین کے لیے، اور دلی سے جو لوگ ہیں مولا یہ سارے قافلے تقریباً ہمارے 35 لوگ اور جو ہے 17 لوگ کا قافلہ پہلے جا چکا ہے مولا، ہم سب کے سفر کو آسان عطا فرما دے پروردگار عالم۔ جتنے لوگ حاضرین ناظرین ہیں مولا سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما، تمام نبی کریم کے توسل سے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری نبی کریم رؤوف الرحیم کے صدقے میں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا قاری سلطان احمد صاحب قبلہ جامع مسجد امام و خطیب نیا پارا، اور حضرت علامہ مولانا امیر بیگ صاحب، حضرت حافظ و قاری مولانا قاری شمیم رضا صاحب، ڈاکٹر ساحل صاحب، اس کے علاوہ تمام لوگ یہاں حاضر آئے ہیں مولا۔ ہم ہمارے امام و خطیب قاری سلطان صاحب سے بھی دعا کی گزارش کریں گے، آپ بھی ہمارے سفر کے لیے دعا کے لیے آسان فرما دیں۔ صلی اللہ تعالی فرما دیا اور اسے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دیا۔ اللہ تیرے محبوب بندوں کو وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقولی ما کنم خاتمہ، اگر دعوتم مرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول۔ قال اللہ تبارک کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، آج چھتیس گڑھ کی راجدھانی شہر رائے پور سے ہم لوگ کا قافلہ 35 لوگوں کا علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے حرمین شریفین کے لیے جا رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ واپسی میں ربیع الاول شریف میں کافی بڑا قافلہ جائے گا۔ اس کے بعد 11ویں شریف کے موقع سے غوث الاعظم کی بارگاہ میں تقریباً 47 لوگ ہیں، انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں 11ویں شریف کے موقع سے جائیں گے۔ جو حضرات بھی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سبھی لوگ علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے عمرے کا اور زیارت حرمین شریفین کا اور اس کے بعد بغداد شریف کا سفر کریں، انشاءاللہ ان کا سفر بہت آسان ہوگا۔ آج الحمدللہ 30 جولائی بروز منگل 2024 کو علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کا قافلہ جا رہا ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں سارے لوگ علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز المدینہ ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے ہم لوگوں کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ آپ سبھی حضرات دعا فرمائیں اور ہم لوگ کا سفر آسان ہو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہید مشکل کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ۔ جی دکھا دو یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ۔ لا الہ الا اللہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آج 31 جولائی ہے، آج ہم لوگوں کا عمرہ ہو کر اب ہم لوگ سعی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات دعا فرمائیں ہم لوگ کے سعی بھی ہو جائے، عمرہ بھی اچھے سے ہو جائے انشاءاللہ۔ ہم سب لوگ بھی آپ سب لوگ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام آپ جو اس وقت جس بارگاہ میں ہیں آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز یہاں پر لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، جس کی آپ سبھی حضرات زیارت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی شخصیات یہاں آئی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی شخصیت تو میرے آقا، جن کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح جاتے ہیں، 70,000 فرشتے شام جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار چلا جاتا ہے اسے دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا۔ لیکن یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس بارگاہ میں آپ لوگ حاضر آئے ہیں۔ جس میدان پر اس وقت ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ پورا میدان دیکھیے۔ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری چرایا کرتے تھے اور اس کنویں سے پانی نکال کر پلایا کرتے تھے، وہ کنواں نظر آ رہا ہے، وہ سامنے کنواں آج بھی نشان کے طور پر باقی ہے۔ تو اس کنویں سے پانی نکال کر جب بکریاں چرتی تھی تو ایک موقع سب وہ آیا تھا کہ ریڑوں نے پورے بکریوں کو روک لیا تھا، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ زیارت کرنا چاہیں گے۔ اس لیے جب میرے آقا بکریوں کو ریڑوں پر آئے اور اعلان ہوا اور کیے کہ کون ہے کہ میرے بکریوں کو روکا ہے، کون ہے میری بکریوں کو چھپائے ہیں، تو ان کا ایک سردار نکل کر آیا میرے آقا کی بارگاہ میں اور کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام قبیلے والے تمام بکریاں ایک جگہ موجود، ہم لوگوں نے رکھا ہے، آپ کی بکری کو چرایا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں نے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے روک رکھا ہے۔ ماشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیا، اور وہاں سے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کنویں کی طرف گئے، اور پھر جہاں آپ کا گھر مبارک تھا، حضرت دائی حلیمہ کا گھر ابھی آپ کو دکھائیں گے، نیچے ہے، جہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور وہاں پر جو ہے جھولا جھلایا کرتی تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کو جھولا جھلاتی تھی، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ وہ ہے، ابھی دیکھیے یہ جو یا رسول اللہ، ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے یہ ساری۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت آپ لوگ علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے قبیلہ بنو سعد کی پوری زیارت کر رہے ہیں، جہاں پر حضرت دائی حلیمہ کا گھر مبارک تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ آپ سب جو زیارت کر رہے ہیں علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ گھر ہے، وہ مکان ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کو دودھ پلایا کرتی تھی، یہی وہ مقام ہے، یہ گھر ہے۔ اس گھر کو سب لوگوں نے مسمار کر دیا، نشانی کے طور پر پتھر کے طریقے سے یہ آپ سبھی جو دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ پتھر رکھ دیے ہیں، اور اس پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیے گھر ہے، یہ سب ہماری گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، زیارت کرا رہے ہیں سب کو، علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے یہ ساری گاڑی سب لوگوں کو لے کر آئے ہیں ہم لوگ، اور یہ پورا وہ مقام ہے، یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ جو آپ سب زیارت کر رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کے سامنے ہمارے حضرت مولانا قاری وسیم اختر صاحب ناگپوری شار اہل سنت نعت پڑھیں گے، آپ حضرات غور سے سنیں اور زیارت کرتے رہیں، اور علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا جس مقام پہ گزرا ہے، قبیلہ بنو سعد، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا، آپ دائی حلیمہ کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ یہ جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف، اور یہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شق صدر ہوا، اور ان پہاڑوں کے علاقوں میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ یہ سارے واقعات سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز، المدینہ ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے تمام زائرین یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں 2-3 شعر نعت پاک کے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، سارے لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
جو خیر البشر سے وفا کر رہے ہیں وہی حق وفا کا ادا کر رہے ہیں. جو خیر البشر سے جو خیر البشر سے وفا کر رہے ہیں وہی حق وفا کا ادا کر رہے ہیں وہی حق وفا کا ادا کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں بلندی پہ قسمت وہی کر رہے ہیں بلندی پہ قسمت جو ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں بلندی پہ قسمت جو ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا یہی وہ جگہ جہاں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا الگ سب سے ان کی ذات مکرم یہ ہے میرے آقا کے بچپن کا عالم. اب وہ شعر سنیے جس شعر کو سنانے کے لیے میں نے کلام اعلی حضرت کہ کچھ شعر پڑھے ایک بار کہیں یا رسول اللہ کہ الگ سب سے ان کی ہے ذات مکرم یہ ہے میرے آقا کہ بچپن کا عالم یہ ہے میرے آقا کہ بچپن کا عالم ادھر ماہ انور جھکا جا رہا ہے ادھر ماہ انور جھکا جا رہا ہے اشارہ جدھر مصطفیٰ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی حضرات یہ جو پورے آپ کو دکھ رہا ہے یہ بیر گرس ہے. بیر گرس وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا. یہ آپ کنویں دیکھ سکتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بعد جو غسل کا پانی تھا اس پانی کو آسمان میں اٹھا لیا گیا اور اس پانی کو آسمان میں اٹھانے کے بعد رب تبارک و تعالی ابر بنایا اور ابر بنا کر پوری دنیا میں برسایا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل والا پانی پوری دنیا میں جہاں جہاں برسا ہے وہاں وہاں اللہ رب العزت کی مسجد بنائی گئی ہے اور وہاں وہاں تا قیامت تک مسجد بنے گی. یہ وہ جگہ ہے جسے بیر گرس کہتے ہیں. بیر گرس اس مقام کو کہا جاتا ہے. کتابوں میں آیا حدیثوں میں آیا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دینے کے بعد اس پانی کو بیر گرس سے پورے آسمان میں اٹھانے کے بعد اور جہاں جہاں برسا ہے وہاں پر مسجدیں بنائی گئی ہیں اسے بیر گرس کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں باب جبرائیل. یہ جو دروازہ ہے باب جبرائیل علیہ السلام بھی اس دروازے سے آتے تھے اور یہ اصحاب صفہ چبوترا اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ یہی ہے. یہ دیکھیے اتنا بڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تمام صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے اور یہ وہ دروازہ ہے. آپ دیکھیں یہی وہ گھر ہے. یہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں.
یہ دیکھیے یہ مدرسے سے سامنے ایک گیلری ٹائپ کا جو ہوتا ہے، یہی گھر کے سامنے جو دیکھیے ہے اس طرح سے، یہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ پاک ہے، اور یہیں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ یہ 3 دروازہ یہاں پر تھا، لیکن دروازے میں یہ لوگ قرآن شریف رکھ دیے ہیں تینوں دروازے پر، کہ یہ قرآن شریف رکھا ہے، یہ بھی رکھا ہے، یہ بھی رکھا ہے، لیکن یہ جو دیکھیے ہے ایک دروازہ وہ ہے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آیا کرتے تھے، اور یہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا، اور وہ باب جبرائیل دروازہ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ادھر ستون ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم آگے چل کے آپ کو جہاں سے اذان ہوتی ہے وہ جگہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دروازے سے نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے اور آتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ پاک وہاں سے آپ کو نظر آئے گا صاف صاف۔ یہ آپ جو زیارت کر رہے ہیں یہ وہ دروازہ ہے، لیکن قرآن شریف انہوں نے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے دروازہ بند ہے۔